الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال تعالى في مقام آخر: ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت محبت کے قابل میرے عزیز دینی ایمانی بھائیوں، بہت مبارک مجلس ہے، جمعہ کی بھی رات ہے اور 25ویں شب ہونے کے نتیجے میں شب قدر ہونے کا بھی امکان ہے، اور اس مجلس میں بارگاہ رسالت میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک خدمت میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ بھی پیش کیا گیا. ایک صلاۃ و سلام قبول ہو گیا، ہمارا کام بن گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی پر ان معمولات کو اپنی جان سے زیادہ اپنی زندگی سے وابستہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور صاحب اپنے معمولات میں یہ صلاۃ و سلام لے آئے، اسماء حسنہ کو لے آئے. اسماء حسنہ اس کی بھی ایک فضیلت ہے. انشاءاللہ فتنے کے زمانے میں ہم ضائع نہیں ہوں گے. اللہ پاک اس کی برکت سے ہمیں موت بھی اچھی دیں گے، اور موت کے بعد کا معاملہ بھی اللہ پاک ہمارے ساتھ اچھا فرمائیں گے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو نوازنا چاہتے ہیں تو اس کو ایسی مجلسوں میں لاتے ہیں، پڑھنے کی توفیق دیتے ہیں. حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال کے بعد جب اللہ پاک کے دربار میں پیشی ہوئی کہ بلاؤ میرے دربار میں، تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ گھبرائے ہوئے اللہ پاک کے دربار میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا: محمد، اگر تمہیں بخشنا نہ ہوتا تو ہم تم کو علم کیوں دیتے؟ ہم نے تم کو علم دیا تھا اور علم محنت میں لگایا تھا، ہم تم کو اس بہانے سے بخشوانا چاہتے تھے. اللہ پاک کا فضل و کرم ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسی مجلس میں لا رہا ہے. بار بار ہمیں دینی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہی کی رات میں بیان کرنا چاہتا ہوں مبارک رات میں استغفار کے تعلق سے. ہم سب گنہگار ہیں. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. تم سب کے سب گنہگار اور پاپی اور مجرم ہو، لیکن بہترین گنہگار وہ ہیں جو اللہ پاک کے سامنے معافی مانگے. اور حقیقت یہ ہے کہ کپڑے روز بدلتے ہیں تو ہمیں روزانہ معافی بھی روز مانگنی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ کوئی غلطی رہ جائے اور توبہ کرنا رہ جائے اور ملک الموت آ کر کے ہمیں پکڑ کر کے اللہ پاک کے دربار میں حاضر کرے. لہذا رات کو سونے سے پہلے یا دن میں کوئی وقت نکال کر کے اپنی صلاۃ التوبہ کا اہتمام کریں، معافی مانگے. اور یہ منظر خوب دیکھنے کو ملتا ہے حرم پاک میں اور حرم مدنی میں. آج ہی کی رات میں کوئی اللہ کے بندے اور جیالے وہ ہوں گے جو حتیم میں جا کر کے رو رہے ہوں گے. اور اللہ کے دربار میں جب سب جاتے ہیں نا تو آٹومیٹک دل نرم ہو جاتا ہے. اور وہاں حتیم میں جانے کے بعد اچھے مضبوط قسم کے لوگوں کو بھی دیکھا جائے. عجیب و غریب ان کے آنکھوں میں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہ رہی ہے. اللہ پاک کے دربار میں آئے ہیں، کوئی ملتزم سے چمٹ کر کے رو رہا ہے،
فرمایا ایک عرب اپنے بچے کو یہ کہہ رہی ہے یا علی ادخل فی الزحام والتزم الملتزم. ایک بوڑھی عورت اپنے بچے کو کہہ رہی ہے، میں طواف کرتے ہوئے سن رہا ہوں، بیٹے علی جا مجلس میں گھس اور ملتزم سے چمٹ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگ. ایک بوڑھی ماں اپنے بچے سے کہہ رہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ استغفار کی توفیق اللہ تعالیٰ اگر یہ دے دے کہ بہت بڑی نعمت ہے. زندگی میں سب کام کرتے ہیں، کاش آدھا گھنٹہ روزانہ نکال دیں، 20 منٹ نکال دیں، 25 منٹ نکال دیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کو کہیں پیارے رب اگر تو نے معاف نہیں کیا فرشتے کوڑے ماریں گے. قبر کا معاملہ بڑا نازک ہے، حشر کے میدان کا معاملہ بڑا نازک ہے، تو ہمیں معاف فرما دے. قرآن پاک کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو استغفار کرو میں معاف کرنے والا ہوں. معافی مانگو، دل کی گہرائیوں سے توبہ کرو، میں معاف کرنے والا ہوں. اور جب میں معاف ہو جاتا ہوں تو معاف کر دیتا ہوں تو تمہارے لیے وارے نیارے ہوں گے، 5 انگلیاں دھیمے ہوگی، چاروں طرف سے تم کو چین اور سکون ملے گا، جہاں سے کڑواہٹ کی وہاں سے بھی میٹھا ماحول نظر آئے گا. لیکن میرے راضی ہونے کے بعد استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگو. وہ پرایا نہیں ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے، اور جب تم اس سے معافی مانگو گے تو وہ تم کو معاف کر دے گا، اس لیے کہ اس کی صفت شان غفاریت ہے. انہو کان غفارا، اور جب معاف کرے گا وہ تو تمہارے اوپر موسلا دھار بارش برسائے گا، مال کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا، اولاد کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا، اور چاروں طرف سے برکتوں کا نظام قائم کرے گا. قرآن پاک کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی جی کے ہوتے ہوئے امت پر عذاب نہیں آئے گا. تو کیا نبی جی دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد امت پر عذاب آ جائے گا؟ یہ اللہ پاک کی شان رحیمی سے بعید ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد نبی جی کا بدل اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے استغفار کی شکل میں. ہم استغفار کیا پڑھتے ہیں؟ یہ نبی جی کا بدل ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدل ہے. استغفار کرتے رہیں گے تو کسی گناہ کے نتیجے میں اللہ پاک کا عذاب آنا چاہتا تھا، انشاءاللہ استغفار کے نتیجے میں رک جائے گا. ہمیں کیا پتا کون سی غلطی سے تماچا لگ جائے، اور کون سی غلطی سے ہماری نسل برباد ہو جائے، اور کون سی غلطی سے پکڑ آ جائے. لہذا ہمارے معمولات میں ہو کہ روزانہ کچھ وقت نکال کر کے استغفار کی کثرت ہو. خدا پاک کی قسم معافی مانگنے والے بہت آگے نکل گئے. خدا پاک کی قسم آج کے زمانے میں رونے والے بہت آگے نکل گئے. ایک اللہ کے ولی نے مجھے تنہائی میں بیٹھ کر، جب تنہائی کی ملاقات تھی، حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی جب احمد آباد میں آتے تھے کہتے تھے مجھے اس مولانا کے پاس لے جاؤ، اور 2 زانو آ کر کے مولانا سجاد صاحب بیٹھتے تھے. جانتے تھے کہ اللہ کا بندہ راتوں میں کیسا خدا کے سامنے روتا ہے. انہوں نے مجھے خود کندھے پر ہاتھ مار کر کے مجھے کہا مولانا جی ایک رات کو میں معافی مانگتے مانگتے بہت رویا ہوں، اور میں نے اللہ کو منانے کی میں نے حد کر دی، تو آواز آئی ہے بس کر، بندہ بن کر کے رہ، خدا بننے کی کوشش مت کر، اللہ بننے کی کوشش مت کر. فرمایا مولانا یہ میرے اللہ کا پیار کا جملہ تھا. دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے وہ مارکیٹیں دیکھی ہے، اور آج مسلمان کے بچے ہو کر ہم نے دنیا کی مارکیٹیں تو دیکھی، لیکن کبھی مصلی کا مزہ ہمیں نہیں ملا، کبھی ہم کو تلاوت کا مزہ نہیں ملا. دوڑے دوڑے آؤ اور چلے جاؤ، اصل مقصد ہے. فرمایا حاجی امداد اللہ صاحب فرماتے تھے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا چاہیے تمہیں اور کیا تمنا ہے، تو میں کہوں گا کہ عرش کے سائے میں مجھے مصلی دے دو، اور میرے پیارے رب میں تیرے سامنے سجدہ کرتا رہوں اور میں نماز پڑھتا رہوں. میری زندگی کا تو یہ لطف ہے. حضرت مولانا اعزاز علی صاحب فرماتے تھے نور اللہ مرقدہ ہو، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کوئی تمنا، تو میں کہوں گا کہ عرش کے سائے میں کچھ طلبہ مجھے دے دو اور میں ان کو ابو داؤد شریف پڑھاتا رہوں. یہ میری زندگی کی ارمان ہے. تو دنیا میں لطف لینے والے لوگ بہت لطف لے کر چلے گئے. آج ہمیں مزہ آیا دنیا کے ڈیکوریشن میں،
فرمایا وہ ایک ضرورت کی چیز ہے، اس کے بغیر بھی کام چلنے والا نہیں ہے، لیکن اس کی مثال کشتی کے چاروں طرف ہے، لیکن کشتی کے اندر میں ہمیں سوار ہونا ہے، ہماری فیملی کو سوار کرنا ہے، اور اس کے اندر میں دین کو لے کر کے چلنا ہے، قرآن کی تلاوت کو لے کر کے چلنا ہے۔ یہ ہماری زندگی کا اصل لطف تھا۔ اللہ جب ناراض ہوتے ہیں بولتا تو نہیں ہے، لیکن عبادتوں کا مزہ چھین لیا کرتا ہے۔ کہ مہینے ہو گئے جوان کو کبھی آنکھوں میں سے آنسو نہیں بہے، مہینے ہو گئے قرآن پڑھتے پڑھتے کبھی کیفیت پیدا نہیں ہوئی، مہینے ہو گئے سالوں ہو گئے اور کبھی تہجد میں مصلی کو کرنے کا من نہیں چاہا اور آنکھوں میں سے آنسو نہیں بہے۔ بھائی جن کی قسمت بنی تھی وہ تو رونے سے بنی تھی۔ آپ والی تبلیغ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر جا کر ان کی روحانیت سے پوچھئے کہ مولانا جی آپ کو کیسے ملا، تو وہ کہیں گے کہ میں بنا ہوں اور میری اولاد بنی ہے رونے کے نتیجے میں، اور سارے اکابرین کی روحانیت سے آپ پوچھئے وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں رونے کے نتیجے میں ملا ہے، اور یہ قیمتی سرمایہ ہم مسلمانوں کے گھروں سے غائب ہو گیا۔ ہمارے پاس رونا نہیں ہے تو ہمارے بچے کہاں روئیں گے؟ ورنہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں نے میرے والد ماجد مولی یحییٰ کو رات کے اندھیرے میں بہت روتے ہوئے دیکھا ہے، اور میں نے میرے چچا جان فرمایا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو روتے ہوئے دیکھا ہے، فرمایا اور اسی طریقے سے شیخ الاسلام مولانا حسین مدنی نور اللہ مرقدہ کو میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے، اور ان لوگوں نے رو کر کے قسمت کو بنا کر دنیا سے گئے۔ کیسی قسمت بنائی ہے؟ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے میری والدہ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو مجھے بلایا، بیٹا ابو الحسن میں دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن بیٹا مت گھبرانا، میں تیری ماں ہوں اور میں بہت روئی ہوں اور رو کر کے تیری قسمت بنا کر کے جا رہی ہوں۔ بیٹا میرے جانے کے بعد تو دیکھے گا چاروں طرف سے فتوحات کے دروازے ہوں گے، پوری دنیا سے تیرے لیے سلام سلامہ ہوگا۔ یہ مولانا کی والدہ کہہ رہی ہے، اور کہا دیکھ بیٹا میں نے جو دعا کی ہے سب دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول کی ہے۔ آج ہمیں تو یقین ہی نہیں نماز سے کیا ہوگا، روزے سے کیا ہوگا، قرآن کی تلاوت سے کیا ہوگا۔ ارے جس کے ذریعے سے 1.25 لاکھ انبیاؤں نے قسمت بنائی تھی، جس کے ذریعے سے صحاباؤں کے ٹولے نے اپنی قسمت کو بنایا اور اتنا پاک ٹولہ بنا کر کے گیا، ہم ہی معلوم رہ جائیں گے۔ رب کائنات کا نظام صرف ان کے لیے نہیں تھا، خدا پاک کی قسم ہمارا رب ہمارے لیے بھی ہے اور ہم کمزوروں کے لیے بھی ہے، اور وہ ہماری بھی سنے گا، کیوں نہیں سنے گا؟ وہ ہمارا پیارا رب ہے، لیکن ہم اصول سے اس کے دربار میں آئے۔ ادعونی استجب لکم، میرے بندو آؤ تو صحیح، میں تمہاری پکار کو نہ سنو تو کہنا، لیکن میرے دربار میں اصول اور آداب کے ساتھ آؤ تو میں تمہاری زندگی کی تمناؤں کو بھی میں پورا کروں گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ انسان معمولی گنہگار ہے، خاطئون، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی کے وزن پر غافرون، میں مغفرت کرنے والا ہوں۔ معمولی کپڑا میلا ہوا ہے واشنگ مشین الگ ہے، تھوڑا اور زیادہ میلا ہوا ہے اس کے لیے ہیوی واشنگ مشین ہے، اور اگر بہت زیادہ کپڑا میلا اور گندا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ خاطئون ہو تو میں غافر ہوں، اور اگر مان لو کہ آپ اگر ذنوب ہو، زیادہ گناہ کرنے والے ذنوب، تو میں غفور ہوں اس کے وزن پر، اسی کے وزن پر، اور اگر تم بہت آگے نکل گئے ہو خطاؤن، زندگی کے گناہوں کی حد کر دی ہے آپ نے، تو کوئی بات نہیں، نا امید مت ہو جاؤ، میں غفار ہوں، میں معاف کر دوں گا، لیکن امید کے ساتھ میرے دربار میں آؤ۔ اور مرد مومن کی تمنا ہوتی ہے کہ اللہ معاف کر دے۔ مجمع بیٹھا ہوا ہے، ہم سب کی کیا تمنا ہے کہ اللہ معاف کر دے۔ حج میں جاتے ہیں، کبھی آنے والا ایسا ہوتا ہے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو، ایسا گویا کہ بندہ پاک ہو کر کے آتا ہے، لیکن چاروں طرف نفس اور شیطان کی آلودگیاں ہے، ہم گناہوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی مبتلا ہو جاتے ہیں اور غلطیاں ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان کریمی سے یہ بات بعید کی کہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کے مٹنے کے لیے کوئی شکل نہ بناتا،
اللہ کا کرم ہے. وہ مالک تھا, وہ یہ کہہ سکتا تھا خبردار غلطی ہو گئی, سکہ لگ گیا, اب تم لاکھ معافی مانگو, اب میں معاف کرنے والا نہیں ہوں. ہم کیا کر سکتے تھے؟ وہ مالک الملک ہے, وہ رب کائنات ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے آگے, ہم بالکل لاچار تھے. لیکن اس کی شفقت پہ قربان, ہزاروں جانیں ہماری قربان. اس نے یہ کہا میرے بندو, بڑی سے بڑی غلطی کر دی ہو لیکن تم تنہائی میں آ کر مجھ سے معافی مانگو گے, میں معاف کر دوں گا. اور یہاں تک روایت میں آتا ہے زمین کو بلا دوں گا, فرشتوں کو بلا دوں گا, نام اعمال میں سے مٹا دوں گا, تاکہ کل قیامت کے دن تمہیں کوئی تانا نہ دے. اور اللہ تعالیٰ معافی مانگنے کی بنیاد پر اتنے خوش ہوتے ہیں. روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آدم کے بچے گناہ کرتے کرتے تیرے گناہ زمین کو بھر لیں, فضا کو بھر لیں, اور اس کے بعد آسمان کی چادر کو چھونے لگے, پھر بھی اگر تو معافی مانگنے آئے گا میں معاف کر دوں گا اور میں کسی کی پرواہ نہیں کروں گا. اللہ اکبر, بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ روزانہ اپنے معمولات میں صلاۃ التوبہ کی توفیق عطا فرمائے. یہ چیزیں نکل گئی, اس لیے روحانیت چلی گئی. مدرسوں میں طلبا بھی پڑھتے ہیں, روزانہ باتیں کرو, یہاں مذاق کرو, سوتے سوتے باتیں کرتے کرتے سو جاؤ. ایک زمانہ تھا طلبا رات دن کو پڑھتے ہیں اور رات کو سونے سے پہلے اللہ کو مناتے ہیں. تو مناتے مناتے زندگی میں کبھی کوئی گھڑی ایسی آتی تھی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ پکڑ لیا اب یہ بچہ نکل جاتا تھا, وقت کا محدث بنتا تھا, وقت کا مفسر بنتا تھا, اور اللہ تعالیٰ ملکوں میں اس سے کام لیا کرتے تھے. لیکن اس کی ماں نے اسے کہا تھا دیکھ بیٹا میں نے تجھے دودھ پلایا ہے, غفلت میں مت رہنا, اللہ کی طرف متوجہ ہونا. آج وہ تربیتوں کی شکلیں نہ ہونے کے باوجود, 9 سال مدرسے میں رہنے کے باوجود روحانیت کا وہ معاملہ نہیں ہوتا. ورنہ اگر کوئی طالب علم طے کرے کہ مدرسے میں روزانہ سونے سے پہلے اللہ پاک کو منع کر کے سونا ہے, تو انشاءاللہ کوئی رات ایسی بھی آئے گی جو اس کے لیے عید کے دن سے کم نہیں ہوگی, اور اس رات میں کسی سے اس کی ملاقات ہو جائے گی اور نہ معلوم اس کے نتیجے میں اس کی دل کی دنیا بدلے گی اور اللہ پاک اس کو کہاں سے کہاں پہنچائے گی. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے معافی مانگو میں معاف کر دوں گا. کیسے رونے والے ہوتے ہیں؟ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ ہمیں بارش کی ضرورت تھی تو میں نے طے کیا چپ کے جا کر کے پہاڑ میں اللہ سے بارش مانگوں گا. لیکن میں وہاں گیا تو 12 سال کا ایک بچہ, اس کی ماں کا پروردہ, وہ وہاں پہاڑوں میں جو رو رہا ہے, تو میں اپنی دعا کو بھول گیا. میں اس کے پڑوس میں جا کر کے آمین کہنے لگا. وہ بچہ جس بے قراری کے ساتھ دعا کر رہا تھا تو میں نے اس کی دعا کے پیچھے آمین کہنا شروع کیا. اور فرماتے کہ اس کے بعد میں نے دیکھا تھوڑی دیر ہوئی, بادل جمع ہوئے اور آسمان سے بارش برسنا شروع ہو گیا. ایک بچے کی بے قراری سے آسمان کا نظام حرکت میں آیا. خدا پاک کی قسم, آفیسر وہی ہے, آفس بھی وہی ہے, نظام بھی وہی ہے, کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ والا, چاہے ہم کتنے ہی آگے کیوں نہ نکل جائیں. فرمایا ہماری کامیابی کا مدار تو اسی بات پر ہے جس بات پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو چھوڑا تھا. آج بھی اگر کوئی اصول کے ساتھ آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن ہم بدزل ہو جاتے ہیں. فرمایا اور کہتے دعاؤں سے کیا ہوتا ہے, کمی اوپر کی نہیں ہے, کمی ہمارے اصولوں کی کمی ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک عورت اپنے بچے کو پخانہ صاف کروایا, چاند دیکھنے گئی اور چاند دیکھتے ہوئے اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھا تو اچانک کوئی پلیدی اس کے ہاتھ پر لگی ہوئی تھی. تو وہ یوں کہہ رہی ہے اب کی مرتبہ تو چاند گندا نکلا ہے. تو کسی نے کہا بہن چاند گندا نہیں ہے, تمہارے ہاتھ میں وہ بچے کی پلیدی رہ گئی ہے اور تم نے دھوئی نہیں ہے, اس لیے وہ پلیدی کی آپ کو بدبو آ رہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس نظام کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں ہم نماز سے بدزل ہو کر کے رہ گئے, روزے سے بدزل ہو کر کے رہ گئے, اور قرآن مجید کی تلاوت سے بدزل ہو کر کے رہ گئے. اگر ہم اصول کے ساتھ رہیں گے تو وہ معاملہ ہوگا. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی صوفی عبد الرحمن کہو یا حاجی عبد الرحمن کہو, مرکز نظام الدین سے آئے میوات میں, سب کی تشکیل کی, 4 مہینے کے لیے چلو, تو سب نے کہا حضرت کئی دنوں سے بارش نہیں ہو رہی ہے,
دعا کرو اگر بارش ہو جائے تو ہم نام لکھاؤ اور اللہ کے راستے میں نکلے. اگر بارش ہوگی تو نام لکھاؤ گے؟ فرمایا جی حضرت ہم تیار ہیں. دوسرے کی تشکیل کی بارش ہوئی تو نام لکھاؤ گے؟ جی حضرت تیار ہے. سب تشکیل ہو گئی. سب کے بیچ میں جہادی عبد الرحمن نے مصلی بچھایا اور یوں کہا کہ پیارے ربا تمہیں قرآن نے کہا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. ان کے اللہ کے راستے میں جانے سے مجھے کچھ نہیں ملے گا. اے اللہ تیرا دین کا پھیلاؤ ہو رہا ہے تو آسمان سے غیبی نظام کو قائم فرما. ادھر یہ دعا کا کرنا تھا کہ فوراً آسمان سے بارش کا نظام شروع ہو گیا اور یہ سارے کے سارے لوگ اللہ کے راستے میں نکل گئے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا ہے، بہت پیارا رب ہے. جیسے بچہ اپنی ماں کے پاس معافی مانگنے کے لیے آتا ہے غلطی کے بعد، ہم اپنے اللہ کے پاس معافی مانگنے کے لیے آئیں گے تو ہمارا اللہ معاف کرنے والا ہے. اور جب بندہ معافی کے لیے آتا ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے. جیسے کسی ماں کا روٹھا ہوا بچہ اپنی ماں سے روٹھ جائے اور غلط صحبت میں جا کر کے شراب کے نشے میں چڑھ جائے اور ماں کی خبر بھی نہ پوچھے تو ماں کا کلیجہ کتنا دکھتا ہے. میں نے اس بچے کو پال کر کے بڑا کیا اور اس کا باپ بھی نہیں ہے، مجھے تو اس سے بڑی امیدیں تھی، لیکن بڑے ہونے کے بعد دوستوں کے نشے میں آ کر میرا بچہ مجھ سے رڑ گیا ہے. کہنے جاتا ہوں تو میری بات مانتا نہیں ہے تو ماں اندر ہی اندر کڑتی رہتی ہے، بولتی تو نہیں ہے لیکن روتی رہتی ہے. اتنے میں کسی سمجھانے والے نے اس بچے کو سمجھایا. اب یہ بچہ دوڑا ہوا آیا اور اپنی ماں کا پاؤں پکڑ کر کے کہے میری ماں میری بھول ہو گئی، آج تک میں نے آپ کا خیال نہیں رکھا، یہ میری نادانی تھی، یہ کہہ کر کے معافی مانگتا ہے. وہ کیا روتا بلکہ ماں خود رونا شروع کر دیتی ہے. میرے لال تو آیا تو میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا. بیٹا تو مجھ سے اٹھا ہوا تھا، میرا کلیجہ بہت رو رہا تھا. دیکھ بیٹا تیرا باپ کو پہلے بھر کر چلا گیا تھا، میں نے بچپن میں بیٹا تجھے بڑا کیا ہے. میں قلعے میں سو کر تجھے سکے میں سلاتی تھی اور بیٹا تو بیمار ہوتا تھا تو میں اٹھا اٹھا کر دواخانے لے جاتی تھی اور لوگوں کے گھروں کی صفائی کر کر کے بیٹا میں نے تجھے بچپن میں پالا ہے اور بیٹا تم مجھ سے رڑ گیا. اب یہ ماں روتی جاتی ہے، بچہ بھی کہتا امی مت رو، یہ میری بھول ہو گئی، میں شراب کے نشے میں چڑھ گیا تھا. ادھر ماں بھی روتی ہے اور بچہ بھی روتا جاتا ہے. خدائے پاک کی قسم وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. اللہ ارحم بعباده فمن 70 اما، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. اور یہی ہمارے لیے فخر کی بات ہے، ہمارے لیے فخر کی بات ہے. ایسا اللہ ہمارا رب ہے، ایسے نبی ہمارے نبی ہے، ایسا قرآن ہماری کتاب ہے، ایسا بیت اللہ ہمارا بیت اللہ ہے. وہاں جا کر کے ہم طواف کرتے ہیں، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، آب زمزم ہے، مقام ابراہیم ہے، ہمارے پاس تہجد ہے، ہمارے پاس اشراق ہے، ہمارے پاس چاشت ہے. اور جب کام نہ بنے تو کسی غریب کی چپکے چپکے مدد کر کے تہجد میں آ کر مصلی کو ترک کرنے کی نعمت اللہ نے دی ہے. فرمایا اور وہاں آ کر کے مصلی کو ترک کریں گے، جتنے کام بگڑے ہوئے سب کام اللہ تعالیٰ بنائے گا. فرمایا اتنی بڑی چیزیں، اتنی ساری چیزیں ہمارے پاس ہو تو ہم قابل رحم کہاں ہے؟ ہم تو قابل رشک ہے، قابل رحم نہیں ہے، قابل رشک ہے کہ مسلمان قابل رحم ہے. فرمایا ایک بچے کا آپریشن ہو رہا ہے، پیٹ چرا جائے گا، گھاٹ نکالی جائے گی، بیچارہ اس کے بدن میں سے خون نکلے گا، لیکن اس کے باپ نے اس کے لیے بائک لا کر پہلے حاضر کر دیا ہے کمپنی میں سے. بیٹا مت گھبرانا، تو میرا لاڈلا ہے بیٹا، میں تیرے لیے ایک بائک لایا ہوں، آپریشن ہو جائے گا بیٹا تو یہ کمپنی سے نیا بائک لایا ہوں، یہ نئی گاڑی لایا ہوں. تو بچے کو آپریشن کا کوئی ڈر نہیں رہتا. یہ گھنٹے 2 گھنٹے کی بات ہے لیکن اس کے بعد نئی گاڑی میرا باپ لایا ہے. ہمارا اللہ کہتے ہیں میرے بندو گھبراتے کیوں ہو، جنت تمہارے استقبال کے لیے ہے، جنت کی حوریں تمہارے استقبال کے لیے ہے، جنت کے باغات تمہارے استقبال کے لیے ہے. حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ جب شاملی کے میدان میں شہید ہوئے ہیں تو اسی دن روزہ رکھے ہیں اور صبح اٹھے ہیں، اپنے دوستوں سے کہا
بھائی ہم تو روزے سے ہیں، اس لیے کہ رات کو حضرت خواب میں آئے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا تھا کہ سب روزہ رکھنا اور عطر لگا کر کے جانا، اس لیے کہ شام ہوتے ہوتے آپ کو شہید ہونا ہے، اور ہمارے دسترخوان پر بیٹھ کر آپ کھانا کھاؤ گے۔ یہ حافظ ضامی شہید رحمت اللہ علیہ عطر لگایا ہے، اور یا کن پٹی پر حضرت کو انگریز کی گولی لگی ہے، حضرت شہید ہوئے ہیں۔ عالم ربانی حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ، فرمایا شاملی کے میدان سے اپنے کندھے پر اٹھا کر تھانہ بھول لائے ہیں۔ روحانی طاقت کی حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی حافظ ضامن صاحب کو اٹھا کر کے یہاں کر دفن کیا، لیکن بڑے نیک لوگ تھے۔ ایک صاحب نے ان کی قبر پر جا کر کے فاتحہ پڑھنا شروع کیا، سر جھکایا، آنکھیں بند کی تو اندر سے آواز آئی، فاتحہ پڑھنے آئے ہو؟ فاتحہ تو مردوں پر ہوتا ہے، مولی ضامن تو قبر میں زندہ ہے۔ فرمایا اللہ کے ولیوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آدمی جو قربانی دیتا ہے وہ قربانی ضائع نہیں جاتی، اللہ تعالیٰ کے وہاں اس کی قربانی کا بدلہ اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ پاک کا کرم ہے، ایسی مبارک راتیں ہم کو ایوارڈ دینے کے لیے رب کائنات نے دی ہیں۔ میرے بندو، ویسے تو روزانہ صلاۃ تہجد کی نماز ہے، روزانہ اشراق ہے، لیکن کبھی کبھی میری طرف سے اسکیم پاس ہوتی ہے جی، اور اسکیم جب پاس ہوتی ہے تو ٹولہ کا ٹولہ جاتا ہے کہ اسکیم ہے کچھ، وہاں کئی فیصد رعایت زیادہ ملتی ہے، باپ بھی جاتا ہے، اپنے بچوں کو بھی ساتھ میں لے جاتا ہے۔ ایسے مبارک راتوں میں رب کائنات کی طرف سے اسکیم ہوتی ہے، ہاں، کہ غروب ہوتے ہی فوراً اللہ پاک کی طرف سے ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کی مانگ کو پورا کروں، ہے کوئی غلطی کرنے والا کہ میں اس کے گناہ کو معاف کروں، ہے کوئی ضرورت مند کہ میں اس کی ضرورت کو پورا کروں۔ ہم سے بڑا ضرورت مند کون ہے؟ ہمیں کہاں ضرورت نہیں ہے، ہمیں پل پل ضرورت ہے، ہمیں اپنے لیے بھی ضرورت ہے اور اپنے بچوں کے لیے بھی روز ضرورت ہے۔ ہم بچوں کے پاک ہونے کے نتیجے میں ہم بھی روئے گا تو کون روئے گا؟ ہم پوتوں کے دادا ہونے کے نتیجے میں ہم بھی روئیں گے تو کوئی اور دادا آئے گا، اپنے نواسوں کے لیے نانا ہونے کے نتیجے میں ہم بھی روئیں گے تو کوئی اور نانا آئے گا۔ فرمایا اپنے بچوں کی قسمت کو بنوا کر کے جانا ایک غیرت مند باپ کا کام ہے کہ باپ دنیا میں اپنی زندگی میں سے وقت نکال کر اپنی اولاد کے لیے رو دھو کر کے جائے۔ بانی تبلیغ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے مولوی یوسف کے لیے کتنی فکر کرتے تھے، میرا یوسف ضائع نہ ہو جائے اور میرا یوسف زندگی میں قیمتی بنے، بزرگوں کے پاس لے جاتے تھے۔ اللہ پاک نے مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ کو کس مقام تک پہنچایا۔ انتقال کے بعد دہلی کی منصوبہ عورت نے خواب میں دیکھا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہے ہیں، حضرت آپ تو چلے گئے، جب بیان کرنے کے لیے بیٹھتا تھا اللہ پاک کے نور کی تجلی میرے دل پر گرتی تھی، برداشت کر سکتا تھا، آج ایسی تجلی گری ہے یوسف برداشت نہیں کر پایا، اور دو فرشتے آئے پھول لے کر سنگوایا، سنگو اللہ پاک بلا رہے ہیں، سنگو اللہ پاک بلا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا چلو اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوگی، جیسے آج عصر کے بعد ماشاءاللہ فکر آخرت میں سے وہ موت کا مضمون پڑھا گیا۔ فرمایا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں تو اللہ پاک کے دربار میں چلا آیا اور جنت کے باغوں میں ٹہل رہا۔ یہ سب استغفار کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ آج ہم ایسی قیمتی راتوں میں کم از کم صلاۃ التسبیح پڑھیں، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیں، اللہ پاک کے سامنے معافی مانگے، اور بھائی معافی مانگنے کی ترتیب یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی کا کوئی حق دبایا ہے بھائیوں یہ غلطی نہ کریں۔ فرمایا اس کے نتیجے میں ہم لاکھ عبادت کریں گے، جان نہیں آئے گی۔ ایک اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ میں نے صرف اتنی غلطی کی تھی کہ حرم میں نے جماعت سے نماز چھوڑ دی تھی، غیب سے آواز آئی ہم تم کو سزا دیں گے، میں ٹینشن میں آ گیا کیا سزا ملے گی، چند دن گزر گئے تو بظاہر کوئی عذاب نہیں آیا، تو میں نے کہا میرے پیارے رب تو نے مجھے بچا لیا۔ اللہ پاک نے فرمایا سزا مل گئی ہے۔ پہلے جب دعاؤں میں بیٹھتے تھے
کیسا دل لگتا تھا، اور گھنٹوں بیٹھتے تھے اور پتہ بھی نہیں ہوتا تھا گھنٹے گزر رہے ہیں، اور تم برابر روتے جاتے تھے، بدن پر رونقیں کھڑے ہوتے جاتے تھے، میں تمہاری دعا کو قبول کرتا جاتا تھا، اور جب سے تم نے وہ غلطی کی ہے دعاؤں کا مزہ میں نے لے لیا۔ اب کہاں ہے دعاؤں کا وہ مزہ؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ گناہوں کے نتیجے میں وہی ساری حلاوتیں ہمارے پاس سے بھی اللہ تعالیٰ نے چھین لی ہو۔ میرے بھائیوں، بچوں کو وقت دیتے ہیں، بیوی کو وقت دیتے ہیں، سرپنچ کو وقت دیتے ہیں، رب کائنات کو وقت نہیں دیں گے؟ سب سے بڑا محسن تو وہ ہے، اولاد نہ بھی ہوتی تو ہماری گود نہ بھرتی، گھر نہ بنا دیتا تو گھر نہ ہوتا ہمارے پاس، ہماری قیمتی آنکھیں نہ دیتا تو آنکھیں نہ ہوتی، یا انکڑیاں نہ بناتا تو ہم کتنے محتاج ہو جاتے۔ احسان تو اس کا ہے، ماں کی شفقتوں کے پیچھے بھی اس کا احسان ہے۔ اگر وہ نہ چاہے تو ہماری ماں بھی ہماری دشمن بن جائے، ہمارے باپ کے شفقتوں کے پیچھے بھی اس کا احسان ہے۔ ہر احسان کے پیچھے اس محسن کا احسان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہے۔ اگر ہم باپ کی تعریف کرتے ہیں تو بھی اللہ کی تعریف ہے، اس لیے کہ باپ کی شفقت دینے والا وہ اللہ ہے۔ جیسے پنکھے کی تعریف کرے تو بھی اللہ کی تعریف ہے، اس لیے کہ پنکھا اصل میں وہ اپنے اعتبار سے کچھ نہیں ہے، اس کے بنانے والے نے بنایا، اور بنانے والے کا بھی کوئی کمال نہیں ہے، اس کو عقل اللہ نے دی، اور دینے والا اللہ ہے۔ انجام جا کر کے پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، تعریف بھی اللہ کی، اور فرمایا جتنا احسان ہے وہ سارا کا سارا اللہ کا احسان ہے۔ ایسی مبارک راتوں میں اللہ پاک کے سامنے ہم معافی مانگے، صلاۃ التوبہ پڑھے، اور میں نے اس سے بھی پہلے بھی کہا تھا اپنے نظام میں لے آئے، روزانہ صلاۃ التوبہ پڑھ کر کے ہم سوئے، فرمایا اللہ پاک معاف کریں گے، اور جب ہم اللہ تعالیٰ معاف کریں گے اور بڑے بڑے گناہ ہو گئے ہو اسے کون روکنے والا ہے، اس کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، وہ معاف کر دیں گے۔ اس لیے کم از کم سونے کے موقع پر 3 مرتبہ استغفار کی بھی فضیلت آئی ہے۔ اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تو ہیوی ڈوز استغفار کا استعمال کرتے تھے، ہیوی ڈوز، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 313 مرتبہ آدمی پڑھ رہا ہے، اور کبھی کبھی آنکھوں میں ایسا آنسو بہا رہا ہے، اے اللہ بھول ہو گئی تو مجھے معاف فرما دے۔ یہ تو وہ استغفار ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھا تھا۔ اللہ پاک نے 3 اندھیروں سے نجات دی تھی، اور قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ اگر حضرت یونس یہ استغفار نہ کرتے مچھلی کے پیٹ سے کبھی نہ نکلتے، لیکن یہ استغفار اتنا ہیوی ڈوز تھا کہ مچھلی بھی اپنے پیٹ سے نکالنے پر مجبور ہو گئی، اور سمندر بھی ان کو باہر رکھنے پر مجبور ہو گیا، اور فرما اللہ تعالیٰ نے اسی استغفار کی برکت سے گئی ہوئی سب چیزیں واپس کر دی۔ تو اگر کسی کے پاس کسی رکاوٹیں ہیں، مال میں رکاوٹ ہے، اولاد میں رکاوٹ ہے، بیوی کے تعلق سے کوئی رکاوٹ ہے، ساری بندشوں کو حل کرنے کا راستہ استغفار کی کثرت ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو استغفار کو لازم پکڑے گا اللہ پاک ہر بند دروازے کو کھولیں گے، اور وہاں سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہ ہو، اس کو گمان بھی نہ ہو۔ وہ واقعہ میں ہر سال سناتا ہوں، اس سال بھی وہ سناؤ۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ والا فرمایا، امام احمد ابن حنبل بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، قرآن پاک کے تعلق سے ان پر بڑے حالات آئے، اور ایسے کوڑے مارے جاتے تھے کہ ہاتھی کو مارا جائے تو ہاتھی برداشت نہ کرے، لیکن اللہ پاک کے چہیتے تھے، چنانچہ جیل میں بند ہے، جیل کے ذمہ دار نے دیکھا کہ بند دروازے میں کوئی نورانی چہرہ رات کو آ رہا ہے، چہرے پر امامہ ہے، امامہ پہنا ہوا ہے، اور ہاتھ میں کوئی خوبصورت گلاس یا کوئی بوتل ہے، تو جیل والے نے پوچھا بھائی تم کون ہو؟ چہرہ بڑا نورانی ہے، دروازے تو بند ہیں، آئے کہاں سے؟ فرمایا میں آسمان کا فرشتہ ہوں۔ یا علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے، میں آسمان کا فرشتہ ہوں، اللہ پاک نے مجھے آسمان سے بھیجا ہے، جاؤ میرے احمد پر قرآن کے تعلق سے حالات آئے ہیں، جا کر کے یہ جنت کا پانی میرے احمد کے بدن پر لگاؤ تاکہ میرے احمد کو شفا مل جائے۔ صبح کو کوڑے لگ رہے ہیں اور رات کو مرہم مل رہی ہے اللہ پاک کی طرف سے امام احمد ابن حنبل کے لیے۔ ایسے موقع پر ہمیں اللہ سے کہنا چاہیے پیارے ربا امام احمد کو آپ نے یہ چیزیں دی تھی، ہمیں آپ کیوں نہیں دیں گے؟ ہم بھی تو آپ کے بندے ہیں،
کمزور بندے ہیں. فرمایا ایک ماں اپنے بڑے بچے کو 500 کا نوٹ دے اور چھوٹے بچے کو نہ دے تو چھوٹا بچہ روتے روتے کہتا ہے اماں وہ آپ کا بچہ ہے تو میں بھی تو آپ کا بچہ ہوں. امی میں آپ کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہوں. آپ نے بھائی کو دیا مجھے کیوں نہیں دیا؟ جب یہ بچہ پیارے انداز میں بات کرتا ہے تو ماں دینے پر مجبور ہو جاتی ہے. پیارے اللہ صحاباؤں کو آپ نے بہت کچھ دیا ہے، تابعین کو بہت کچھ دیا ہے. ہم گندے ضرور ہیں پھر بھی آپ کے بندے ہیں. آپ ہمیں محروم مت کرو، ہمیں توفیق دے دو. ہم صحابی تو نہیں بن سکتے لیکن صحاباؤں کا ایمان تو ہمیں عطا فرما. انشاءاللہ یہ دعائیں ہوتی رہے گی. اللہ کی ذات سے امید ہے کوئی وقت ایسا آئے گا اس کی نظر محبت لگ جائے گی. نظر لگنے کا سوال ہے، ہماری قسمت بننے کا سوال ہے. ایک نظر لگ گئی ہمارا بیڑا پار ہو گیا. ہمارا کام تو مانگنا ہے. حضرت مفتی فاروق صاحب نور اللہ عمر قدہم کے گھر والے پیرا فرمایا پیرانی صاحبہ کا یہ حال تھا. کوئی کام کروانا ہو 3 جمعہ تک عصر سے لے کر مغرب تک درود شریف میں بیٹھتی تھی اور 3 جمعہ ہوتے ہوتے اللہ پاک حضرت کی اہلیہ کا وہ کام جو کوئی کام ہو یا کسی نے کہا ہو اللہ پاک ان کا کام کروا دیتا تھا. لینے والے اللہ تعالیٰ سے کس انداز میں لیتے ہیں لیکن آج ہم کو اسباب یاد رہے، مسبب الاسباب سے ہم دور ہو کر کے رہ گئے. امام احمد ابن حنبل کے دل میں آیا فلاں ملک کا سفر کروں. امام احمد ابن حنبل سفر کرتے کرتے تھک گئے. جنگل آیا. اب یہ طے کیا کہ جنگل پار کرنے کے بعد جو بستی آئے اس بستی کی مسجد میں ہم قیام کریں گے، آرام کریں گے. ایک مسجد آئی، آرام کرنے کے لیے جانے لگے تو مؤذن صاحب نے کہا یہاں مسافروں کے ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے. فرمایا کسی اور جگہ ٹھہرو. امام احمد نے فرمایا بھائی میں پردیسی مسافر ہوں، تھکا ہارا ہوں، مجھے سونے دو. یا مسافروں کے ٹھہرنے کی اجازت نہیں. حضرت نے یہ نہیں کہا کہ میں امام احمد ہوں، ان کا نام تو دنیا میں مشہور تھا. اپنے کو چھپایا. سامنے روٹی پکانے والے کی دکان تھی. اس کی نظر پڑ گئی کہ کوئی نورانی چہرہ ہے. مؤذن صاحب اسے سونے نہیں دیتے. وہ دوڑا ہوا آیا اور کہا حضرت میرے یہاں چلو اور میرے یہاں آپ آرام کرو. فرمایا ٹھیک ہے بیٹا. ان کے گھر چلے. اس نے کہا حضرت آرام بعد میں کرو، شاید آپ بھوکے ہوں گے، میں روٹی بنا لوں آپ کھانا کھا لو. جی بیٹا میں بھوکا ہوں. اب وہ روٹی بنا رہا ہے اور اپنی زبان سے کچھ پڑھتا جاتا ہے. امام احمد نے پوچھا بیٹا کیا پڑھتا ہے؟ فرمایا حضرت میں تمہیں کیا بتاؤں، میں گنہگار آدمی ہوں، میں استغفار بہت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہتا ہوں اور پورے دن استغفار کرتا رہتا ہوں. امام احمد ابن حنبل کئی مرتبہ اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا تھا، اللہ پاک کی بھی زیارت کی تھی. وہ تو سمجھ گئے یہ بچہ مالا مال ہو گیا ہے، یہ نواز دیا گیا ہے، اس لیے اللہ پاک نے اس کو پڑھنے کی توفیق دی. تو حضرت نے فرمایا بیٹا اس کا مطلب یہ ہے تیرا سب کام بن گیا ہوگا. اس نے فوراً روتے ہوئے کہا حضرت میں کیا بتاؤں، میری سب بندی سے ٹوٹ گئی، سب کام اللہ پاک نے میرے کر دیے ہیں اور زمین پر بیٹھے ہوئے عرش کا مزہ محسوس کرتا ہوں. البتہ میرے حضرت ایک کام میرا باقی ہے. فرمایا وہ کام ابھی ہوا نہیں ہے لیکن میرا کام استغفار کی کثرت کرنا، میرے رب کا کام آج نہیں تو کل اس کام کو بنانا. تو اس حضرت نے فرمایا امام احمد نے بیٹا وہ کیا کام ہے؟ فرمایا حضرت میں نے سنا ہے امام احمد نام کا ایک اللہ کا ولی ہے، قرآن پاک کے تعلق سے ان پر حالات آئے ہیں، میری ناپاک آنکھیں ان کی زیارت کو ترستی ہے لیکن میں غریب آدمی ہوں، ان کے ملک میں کیسے جا سکتا ہوں؟ یا تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے امام احمد کو میرے قدموں میں لائے گا یا تو مجھے اللہ پاک امام احمد کے قدموں میں پہنچائے گا. جب یہ جملہ اس روٹی پکانے والے نے کہا امام احمد نے ہچکیاں لے کر رونا شروع کیا اور روتے روتے کہا بیٹا تیرے استغفار کی کثرت نے احمد کو تیرے قدموں میں آنے پر مجبور کر دیا ہے. یہ دلوں میں ڈالنا، یہاں سے سفر کرو، یہاں جاؤ، یہاں نہیں ٹھہرنا، وہاں جاؤ. وہ دعا کر رہا ہے اور اللہ جنگلوں میں سے پار کرواتے کرواتے امام احمد کو اللہ پاک پہنچاتے ہیں اس روٹی پکانے والے کے قدموں میں. کیا وہ اللہ سو گیا؟ نہیں سویا ہے. آج امت کی اپنے بندوں کی طرف وہ متوجہ ہے لیکن میرے بھائیوں ہم سب کو معافی مانگنے کی ضرورت ہے. ہم اللہ کے دربار میں معافی مانگے
ایک واقعہ اور سنانا تھا لیکن وقت ہو رہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا دوسری راتوں میں انشاءاللہ وہ واقعہ بھی سناؤں گا. قرآن پاک کا واقعہ ہے میرے عزیزوں. یہ اصلی تعویذ ہے. یہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں یہ اوریجنل تعویذ ہے. جتنا استغفار کرو گے حالات کٹیں گے. جتنے استغفار کرو گے رحم آئے گا. اسی کو رحم آئے گا. وہ رحمان ہے. لیکن ہم بھی تو کچھ وقت دیں. ہم بھی عاجزانہ اور اللہ کے دربار میں جائیں. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حرم کے پاس ریت تھا, گرم ریت تھا, لیکن اللہ کا بندہ اس گرم ریت میں تڑپ تڑپ کر کہہ رہا ہے اے اللہ میں تیرے دربار میں آیا ہوں تو میری طرف متوجہ ہو. اللہ پاک نے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کو کہاں سے کہاں پہنچایا. یہ وہ لوگ تھے جو تڑپتے ہیں گرم ریتوں پر, اور گرم ریتوں پر تڑپنے کے نتیجے میں اللہ پاک نے کہاں سے کہاں پہنچایا. ماشاءاللہ اس میں قیمتی جوان موجود ہے, بڑے اچھے صفات کے لوگ موجود ہیں. اور بعض لوگوں کے دلوں میں فرمایا ہاں پانی کا چشمہ ابلے اور بڑا تیز پانی ہے, اور بعض لوگوں کا پانی نزدیک ہوتا ہے تو کسی کا تھوڑا نیچے ہوتا ہے. کسی کو 5 فٹ پر پانی ہوتا ہے, ایک تسبیح پڑھو مل جائے, لیکن کسی کے لیے ذرا تھوڑا اللہ تعالیٰ اور رلانا چاہتے ہیں. اس کا رونا اللہ کو بہت پیارا ہے. تو 150 فٹ پر نہ صحیح 1000 فٹ پر اس کو ملے گا. اور بعض جوان تو وہ ہوتے ہیں ان کے دلوں کی گہرائیوں میں سونے کی کانیں ہوتی ہے, اور ان کے دل کے گہرائیوں میں فرمایا چاندی کی کانیں ہوتی ہے. بڑے بڑے قیمتی ہیرے ان کے دلوں میں چھپے ہوئے ہیں. لیکن مشینری تو لگائیں, اپنے دل کے اوپر استغفار کی مشینری تو لگائیں. ہمارے زمین میں بھلے پیٹرول کا چشمہ ہو لیکن مشینری نہیں لگائیں گے تو پیٹرول کہاں سے نکلے گا. وہ مشینری لگانی پڑے گی اور وقت نکال کر کے اللہ کے دربار میں آنا ہوگا اور چھوٹا بن کر کے چلنا ہوگا. ہمارا لاڈلا نبی دعا میں کیسی دعا کرتا تھا, اے اللہ میں تیرا غلام ہوں, تیرے غلام کا بچہ ہوں, تیری باندی کا بچہ ہوں, میری پیشانی تیرے قبضے میں ہے. انا البائس الفقیر, میں بہت محتاج ہوں اور میں بے قرار ہوں. میں تیرے پاس ایک فقیر کی طرح آیا ہوں تو میری سن لے. جب وہ رویا ہے تو اللہ نے کیسی سنی ہے. بدر کے اندر میں حضرت آئے ہیں 313 کا لشکر لے کر, اور پوری سواریاں بھی نہیں ہے, بعض تو پیدل چلتے ہیں. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر 2 صحابی بھی تھے, باری باری بیٹھا کرتے تھے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی سوتنتر اور انفرادی ان کے لیے سواری نہیں ہے. لیکن بدر کی گھاٹی میں جا کر کے لاڈلا رویا ہے, اور ایسا رویا ہے کہ صدیق اکبر کو رحم آ گیا, اور روتے روتے کہا حضرت بس کر لیجئے, حضرت بس کر لیجئے, حضرت بس کر لیجئے. لیکن آپ روتے جا رہے ہیں. ارے بدر کے اندر میں وہ فرشتوں کا نظام آسمان سے آیا ہے, اور صحاباؤں نے اپنے نظروں میں فرشتوں کو دیکھا ہے اور یہ مددوں کو دیکھا ہے. یہ روئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہمارا نبی ہم کو یہ تعویذ دے کر کے گیا ہے. میرے امتیوں, حالات آئے مت گھبرانا, رات کا اندھیرا لینا, خلوت لینا, تنہائی لینا, اور اپنے رب کے پاس آ کر بے قراری کے ساتھ مانگنا. اللہ تعالیٰ تمہاری ضرورت کو بھی پورا کرے گا. یہ نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے اور دعاؤں کا دروازہ بند ہو گیا. نہیں, بعض اللہ کے ولی کیسے گزرے ہیں. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے فضائل اعمال لکھی, بڑھاپے میں اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور یوں کہاں چلا گیا وہ وقت. زکریا اکیلا ہوتا تھا, تنہائی ہوتی تھی, میں ہوتا تھا اور میرا رب ہوتا تھا. میں اپنی زندگی کا دکھڑا میرے رب کو سناتا تھا. بڑھاپا آ گیا ہے, لوگ میری خدمت کے لیے ساتھ رہتے ہیں, اب وہ خلوت نہیں رہی. اور مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو آتا ہے کہ حضرت کبھی کبھی کنڈی بند کر کے بند کمرے میں جیسے ایک بچہ استاد کے سامنے اٹھ بیٹھ کرتا ہے, حضرت بڑھاپے کے زمانے میں اللہ کے سامنے ایسی معافی مانگا کرتے تھے. اللہ اکبر, کیسے لوگ گزرے ہیں. ادھر انتقال ہوا ہے اور کہاں حضرت کے جنازے کی نماز پڑھی گئی ہے, اور پوری دنیا میں ایک کھلبلی مچی ہے. یہ مولانا کو رونے کے نتیجے میں ملا, اور مولانا کو ملا ان کی ماں کے رونے کے نتیجے میں.
فرمایا صبح کا بھٹکا ہوا شام کو واپس آ گیا اس کو بلا ہوا نہیں کہتے. ہماری چند راتیں غفلتوں میں چلی گئی ہے لیکن ابھی 25ویں رات ہے, آگے بھی راتیں ہیں. انشاءاللہ عید کی رات بھی آنے والی ہے, انعام کی رات ہے. ہمارا پیارا رب جتنی قسمیں کھا کر کہے گا میری عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, میری کبریاء شان کی قسم, اسے قسم کھانے کی کیا ضرورت تھی. ایک صحابی نے جب قرآن میں قسم کا تذکرہ سنا تو وہ اعرابی دیہاتی تھے, صحابی تھے, فرمانے لگے وہ کون انسان تھا جس کے لیے میرے محبوب کو قسم کھانی پڑی, میرے اللہ کو قسم کھانی پڑی. اللہ اکبر, وہ وجد میں آ گئے. فرمایا ہمارا اللہ قسم کھا کر کے کہتا ہے بخش بخشائے تم گھر جاؤ, میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا. میرے بھائیوں قیمتی رات ہے, اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے اور اپنے فضل سے معاف فرمائے. ہمارے پاس وہ چیزیں کہا, ہم کسی بڑے انسان کا بھی ادب نہیں کر سکتے, کھانے کا ادب نہیں کر سکتے. بڑوں کے بڑے کا ادب تو ہم سے کیسے ادا ہوگا؟ ہم تو بڑے بے ادب لوگ ہیں. اس کے گھر کا بھی ادب نہیں ہوتا, اس کے کلام کا بھی ادب نہیں ہوتا. وہ لوگ چلے گئے جن کی زندگیاں آداب سے سرشار ہوتی تھی. ایک مرتبہ میرٹھ میں ایک صاحب آئے, مولانا میرے دادا دیوبند میں پڑھاتے تھے لیکن میرے دادا زندگی پر پاؤں پھیلا کر نہیں سوئے. ہم کہتے تھے دادا جی پاؤں کیوں نہیں پھیلاتے؟ فرماتے تھے بیٹا مجھے میرے اللہ سے شرم آتی ہے, میرا اللہ سب جگہ ہے, میں اپنے ابا کی طرف پاؤں نہیں پھیلاتا تو میرا اللہ سب جگہ ہے. محبت محبت کی بات ہے, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن عاشقوں کا اصول الگ ہوتا ہے, عاشقوں کا اصول الگ ہوتا ہے. غیر عاشق لوگ اس اصول پر چلنا چاہے ان کے پاس وہ سکت نہیں ہوتی. عشق جب ہوتا ہے تو جان دے دینا بھی آسان ہوتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ عاشقوں کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اس رات کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. صلاۃ و سلام جو پڑھا گیا ہے, فرمایا دربار رسالت میں یہ صلاۃ و سلام پہنچے, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری توجہ ہم سب کی طرف ہو. ماشاءاللہ لوگ آ کر کے ادب سے بیٹھ جاتے ہیں, بہت بڑی بات ہے. بھائی اگر ہمارا ایک مرتبہ ادب سے بیٹھنا اگر اسے پسند آ گیا ہماری مغفرت کا سامان ہوگا. ایک محدث کا انتقال ہوا, وہ سمجھتے تھے میں نے بہت کتابیں لکھی ہے میری مغفرت ہو جائے گی. رب کائنات کے دربار میں گئے تو اللہ پاک نے فرمایا ایک ادا پسند آئی ہے, جب روشنائی سے آپ قلم سے لکھ رہے تھے اور ایک مکھی آ کر کے بیٹھی تھی تو تم نے یہ سوچا اس کی خوراک میرے رب نے میری اس کی روشنائی میں رکھی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے آپ نے قلم کو روک دیا تھا. میری ایک مخلوق پر تم نے پیار کیا تھا, اس لیے ہم تمہاری مغفرت کا سامان کر دیتے ہیں. چھوٹی چھوٹی اداؤں پر وہ بخشش کرنے والا ہے تو آدمی کو اللہ سے پر امید بھی ہونا چاہیے. بعض مرتبہ شیطان نا امید کر دیتا ہے اور نا امیدی کے راستے سے پھر گویا کہ شیطان کے حملے ہوتے ہیں. ہم کسی مرحلے میں نا امید نہ ہو, نا امیدی کفر ہے. ہمارا اللہ ہمیں معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری ان باتوں کو اپنے دربار میں قبول فرما کر کمی کوتاہیوں کو اپنے فضل سے معاف فرما کر ہم سب کی مغفرت کا سامان بنائے اور پوری دنیا میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے. مشرق مغرب شمال اور جنوب میں اس کا فیض عام اور تاب ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ. سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان الابدی الابد. سبحان الواحد الاحد. سبحان الفرد الصمد. سبحان رافع السماء بغیر عمد. سبحان من بسط الارض على ماء جمد. سبحان من قسم الرزق فلم ينس احدا. سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. یا حنان یا منان یا حنان یا منان یا حنان یا منان. اللهم یا ودود یا ودود یا ودود یا ذا العرش المجید فعال لما يريد
نسألك بنور وجهك الذي ملا أركان عرشك، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك. يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا. يا ربنا، يا سيدنا، يا مولانا، يا غاية رغبتنا، يا خالق أنفسنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لنكونن من الخاسرين، لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء والأموات. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم واقية كواقية الولي، اللهم واقية كواقية الولي، اللهم واقية كواقية الولي. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. يا حنان يا منان. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللہ پاک تیرے گھر آئے ہیں، اللہ پاک تیرے گھر آئے ہیں. یہ کسی کنجوس اور بخیل کا گھر نہیں ہے. یا ربا، ہمارے محسن اللہ، ہمارے خوبصورت اللہ، ہمیں کھلانے والے اللہ، ہمیں پلانے والے اللہ، اے اللہ پاک اولاد دینے والے اللہ، ضرورت کے موقع پر ضرورت کو پورا کرنے والے اللہ، کروڑوں کی آنکھیں دینے والے اللہ، کروڑوں کا دل دماغ دینے والے اللہ. وہ ہمارے محسن رب تیرے گھر آئے ہیں، اکیلے نہیں آئے، ٹولہ لے کر آئے ہیں اور بڑی امید کے ساتھ آئے ہیں. کیا تمہیں ایسی راتوں کے بارے میں اعلان نہیں کیا ہے؟ تیرے لاڈلے نبی نے ہمیں متنبہ کیا تھا. مبارک راتوں میں اللہ پاک سے مانگنا، اللہ پاک مالا مال کرے گا. اللہ پاک بڑی امیدوں کے ساتھ تیرے گھر آئے ہیں. ہم حالات میں پھنسے ہوئے ہیں. اللہ پاک کوئی مالی حالات میں ہے، تو کوئی اولاد کی پریشانی میں ہے، تو کوئی بیوی کی تعلق سے پریشانی میں ہے. اللہ پاک کوئی آدمی تندرستی کے اعتبار سے حالات میں ہے. اے مولا، کہہ نہیں سکتا، سہ بھی نہیں سکتا. زندگی کا دکھڑا سنائے تو کس کو سنائے. جب چھوٹے تھے تو مولا کوئی تکلیف ہوتی تھی تو امی کو سنا دیتے تھے. امی اپنے بس میں جو تھا وہ کر لیتی تھی تو تسلی مل جایا کرتی تھی. اللہ پاک بچوں کے باپ ہو کر کہاں جائے، اے مولا پوتوں کے دادا ہو کر کہاں جائے. ارے تیرے سوا کوئی نہیں ہے اور تو ہی ہماری ضرورت کو پورا کرنے والا ہے. ربا تو ہم سب کی ضرورتوں کو پورا فرما دے. گندے ضرور ہے اے اللہ، ناپاک ضرور ہے. ہم نے بڑی شرارتیں کی ہے، ہم نے بڑی خباثتیں کی ہے، ہم نے بڑی چالاکیاں کھیلی ہے، ہم نے بڑی مکاریاں کی ہے. خلوتوں کو گندا کیا ہے، جلوتوں کو گندا کیا ہے، آنکھوں کو ناپاک کیا ہے، کانوں کو ناپاک کیا ہے، بستروں کے میں چادر اوڑھ کر تجھے ناراض کیا ہے. یا اللہ، یہ جانتے ہوئے کہ تو دیکھ رہا ہے پھر بھی گناہ کیے ہیں. بڑی آستینیں اونچی کر کر کے تجھے ناراض کیا ہے. ڈرتے ڈرتے بھی گناہ تو کیے ہیں، مسجدوں میں بھی تجھے ناراض کیا ہے، تلاوت کرتے کرتے بھی تجھے ناراض کیا ہے. لیکن اللہ پاک دل میں سے آواز آتی ہے کہ پھر بھی ہمارا اللہ معاف کرے گا. اللہ پاک کیا تُو نے قرآن میں نہیں کہا؟ بڑے پیارے انداز میں کہا ہے. اے اللہ پاک، تُو نے کیا کہا؟ میرے بندوں، نبی جی میرے بندوں کو کہہ دو میں معاف کرنے والا ہوں اور میں رحم کرنے والا ہوں. عذاب کا تذکرہ تم نے بعد میں کیا ہے اور اللہ پاک مغفرت کا تذکرہ پہلے کیا ہے. ہم سب معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں. معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے. تیری قسم اللہ پاک
माँ सिर्फ चेहरा फेरते अच्छा नहीं लगता, बाप नाराज हो जाए खाना अच्छा नहीं लगता, जब तक बाप को न मनाए मजा नहीं आता। इतनी बड़ी कायनात को बनाने वाले रब्बा, इतने बड़े आसमान को बनाने वाले लाडले अल्लाह पाक, दाना दाना खिलाने वाले अल्लाह, इफ्तारों में हजारी आइटमें खिलाने वाले अल्लाह पाक, अल्लाह पाक ये रोजा को बहाना है तू खिलाना चाहता है, इतने एहसानों में बसाने वाले अल्लाह पाक, तुम नाराज हो जाओगे हमें कहाँ चैन आएगा। आज हम तुझे मनाने आए हैं, मान जाओ अल्लाह पाक, मान जाओ अल्लाह पाक, मान जाओ अल्लाह पाक। भूल हो गई, आधा घंटे हो चुके हैं मौला, जुर्म करते हुए तेरे दरबार में आए हैं, लेकिन अल्लाह हमारे गुनाहों का कोई किनारा है, तेरे रहमत के समंदर का कोई किनारा नहीं है। अल्लाह पाक तूने अपने रहमत से कैसों को माफ किया है, हमें माफ फरमा दे, हमें मत दे। अल्लाह पाक तेरे रहमत का समंदर बड़ा है, उसे तू दे। अल्लाह पाक तू हुजूर के आंसुओं को दे, जाते जाते रोते रोते गया है, दुनिया से जाने का वक्त करीब आया, बुखार पर बुखार आया था, आपको कमजोर हो गए थे, निढाल हो गए थे। मस्जिद नबवी में सहाबाओं का खचाखच मजमा भरा हुआ है, खराब अम्मा आयशा के कमरे में है, लेकिन उम्मत के साथ ऐसी मोहब्बत है। आपने फरमाया पर्दा हटाओ, पर्दा हटाने के बाद जब सहाबाओं पर नजर पड़ी है, लाडला रोया है, बड़े बड़े आंसू गिरे हैं। उलमा की एक जमात फरमाती है आप इसलिए रोए थे हमारे खुशी के, जब मैं आया था तो अकेला था, 1.25 लाख का मजमा तैयार हुआ है, अबू बकर जैसे मेरे बात है, आप खुशी के रोए थे। लेकिन उलमा की एक जमात फरमाती है कि लाडला हमारे गम में रोया था, इन्होंने तो मुझे देखा है, इन्होंने कुरान को उतरते देखा है, इन्होंने वही के नुज़ूल की कैफियत को देखा है, मेरे इमामत के मंजर को देखा है और मेरे नूरानी चेहरे को देखा है। लेकिन 15वीं सदी में मेरी कमजोर उम्मत आएगी, हर तरफ लड़की तस्वीरें होंगी, ईमान को बचाना मुश्किल होगा, चारों तरफ फरमाया कपड़ा खरीदेंगे उसमें भी उनकी तस्वीरें हैं, और दज्जाल की आमद का दौर होगा, हर तरफ दज्जाली फितनों की आवाजें होगी, मेरी कमजोर उम्मत का क्या होगा। रब्बा लाडला रोया था, अल्लाह पाक जैसे एक माँ दुनिया से जा रही है, 4 लड़के हैं, 3 मजबूत है और कमाने वाले हैं, लेकिन एक कमजोर लड़का घर के कोने में बैठा है, हाथों से लूला, पाँव से लंगड़ा, आंखों से अंधा, कानों से बहरा, एतबार से मासूर। माँ खिलाती थी तो खाता था, माँ पिलाती थी तो पीता था, माँ नहलाती थी तो वो कपड़े बदलता था। माँ दुनिया से जाते जाते कमजोरी की हालत में अपने उस मासूर बच्चे को देख कर बड़े बड़े आंसू गिराती है, बोलती तो नहीं है लेकिन रोती जाती है। पहले तो औरतों ने कहा बहन क्या बात है, कहो तो सही। ना कोई बात नहीं है, कहो तो सही क्या बात है, कोई बात नहीं है। फिर उसने एक चीख मारी और कहा मुझे इन 3 की फिक्र नहीं है, मेरे इस मासूर की फिक्र है, मेरे बाप इसको कौन संभालेगा। यारे रब्बा हमारा लाडला नबी हमारे खातिर रोया था, हुजूर क्या सूद इलाज रखते, हम सबको माफ फरमा, माफी के लिए आए हैं। अल्लाह पाक तुम माफ नहीं करोगे तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें क्या मिलेगा। तुम्हारा मकाम तो बड़ा है, तुम बड़ों के बड़े हो, मौला तुम्हारी शान बड़ी है, हमें सजा देने से तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है, हमें माफ फरमा दे। भूल हो गई, अल्लाह पाक पूरे मजमे को माफ फरमा, सारे मरहूमीन को भी माफ फरमा। किसी का बाप सोया है, किसी की माँ सोई है, किसी का दादा दादी सोए हैं, मौला नाना नानी सोए हैं, बेचारे वो भी मस्जिद में आते थे, कभी कभी तेरा नाम लेते थे, बहुत बड़े गुनहगार ही सही, शराब पीते पीते दुनिया से गए हो, लेकिन तेरा तो नाम लेते थे। अल्लाह पाक कभी शराबी आदमी भी ये कहता है मुझसे पाप होता है, मैं अल्लाह को नाराज करता हूँ। अल्लाह पाक तेरा नाम लेते लेते गए हैं, गलती हुई हो सबको माफ करा दे, पूरी उम्मत मौजूदा को माफ करा दे। जब तुझे मनाने आए हैं अल्लाह पाक तू मान जा, हमें मारने से तुझे क्या मिलेगा, पकड़ने से तुझे क्या मिलेगा। अल्लाह पाक तू
غصے سے دیکھے گا کہ تو بھی ہمارا گھر جہنم کا نمونہ بن جائے گا. اجل تجھے منانے آئے ہیں, امت کے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ قائمہ مستمر عطا فرما. اللہ پاک ہمارے ایک بھائی نے اپنی بہو کے تعلق سے کہا ہے, مولا ان کی بہو کو آپ شفا عطا فرما دیجیے, عافیت کا معاملہ فرما دیجیے. بعض لوگوں نے کہا کہ اولاد نہیں ہے, اللہ پاک اے اللہ میٹھی اولاد دے دے, ان کی گود بھر دے, تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے, اللہ کوئی کمی نہیں ہے. ماں کو بچہ شراب پی کر بھلے تماچا مارے لیکن کھاتے وقت تو ماں اپنے شرابی بچے کو بھی یاد کرتی ہے. اللہ پاک ہم گندے ضرور ہیں لیکن تو ہمیں سزا مت دے, معاف فرما دے. اللہ پاک تو صبر کے راستے سے بھی جنت میں لے جائے گا, تو شکر کے راستے سے بھی لے جائے گا. ہم سب کو نعمتیں دے کر شکریہ کے راستے سے عافیت کے ساتھ جنت میں لے جا. ہم بہت کمزور ہیں, ہم صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. اللہ پاک تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ پاک ہم سب کو نعمتوں سے مالا مال فرما. اے مولا جن کی اولاد نافرمان ہے ان کو فرما بردار بنا. مولا جو بیچارے کسی نہ کسی حالات میں ہے, کہہ نہ سکے سہ نہ سکے, اس پوزیشن میں ہے, عافیت کے ساتھ ان کے حالات کو ختم فرما. اے اللہ نہ دکھنے والی مخلوق کبھی پریشان کرتی ہے, مولا اس نہ دکھنے والی مخلوق بھی تیرے قبضے میں ہے. عافیت کے ساتھ اے اللہ ہم سب کو اے اللہ پاک ایسی مخلوق کی تکلیف سے نجات عطا فرما. العالمین ہمیں تیرے گھر بار بار بلا. ہمارا دل بہت خوش ہے کہ تم مسجد میں بلاتا ہے. اللہ پاک بڑی عمدہ توفیق ہے, بار بار بلا, خلوتوں میں بلا, جلوتوں میں بلا. قرآن پڑھنے کے لیے ہماری پیشانی پکڑ پکڑ کر بٹھا, عافیت کے ساتھ بٹھا, توفیق دے دے. تو جب راضی ہوتا ہے تو سب توفیق دیتا ہے, تو ناراض ہوتا ہے تو سب لے لیتا ہے. مت ناراض ہو اللہ پاک, مت ناراض ہو. موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما. قبر کو جنت کا باغ بنا لے. اللہ پاک وہاں 3 سوال ہوں گے. دنیا میں کہیں کسی آفس میں جانا ہو, اے اللہ بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے, وہاں فرشتے آئیں گے, چاروں طرف سے کوٹری بند ہوگی. اللہ پاک تو عافیت کے ساتھ وہ انتظام فرمانا, اپنے فضل سے فرمانا, اپنے کرم سے فرمانا. حضرت عثمان بہت روتے تھے قبر کو دیکھ کر. ربا حشر کے میدان میں تو 5 سوال کرے گا, اللہ پاک بہت مہنگے سوال ہیں, اے اللہ پاک تو آسان فرما دے, عافیت کا معاملہ فرما, تم صراط پر سے عافیت سے پار فرما دینا. اللہ پاک لاڈلے نبی کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی محبت سے پلانا. کبھی نبی جی یہ نہ کہے انہوں نے میرے جانے کے بعد میری سنتوں کو ضائع کیا ہے اور ہم سے ناراض ہو جائے. اللہ پاک توفیق دے دے. گنہگار ضرور ہے لیکن تیری توفیق لینے آئے ہیں. ہم سب کو بدل دے, ہم سب کو کچلا کچلا کر دے, گناہ دلایا کر دے. آج کی رات میں ہم سب کی مغفرت فرما, اور صرف ہماری نہیں اللہ پاک پوری امت کی مغفرت فرما. محبوب پر یقین ایمان رکھنے والا کوئی بھی امتی چاہے ابھی ہوائی جہاز میں جا رہا ہو یا ابھی پانی کے جہاز میں ہو یا نہ معلوم کسی بھی مشرق مغرب کے کونے میں ہو, جنگل میں رہتا ہو, بستی میں رہتا ہو, اکیلا رہتا ہو, سوسائٹی میں رہتا ہو, اے اللہ پاک سب کو معاف فرما, سب سے راضی ہو جا, پوری امت کی مغفرت کا سامان فرما دے. اللہ پاک یہ سارے معتکفین کے اعتکاف کو قبول فرما, خدمت والوں کی خدمت کو قبول فرما. میری نہ سونے والی آنکھیں یہ نظارہ دیکھ رہی ہے, آج بھی تو نے دیکھا پکانے والوں نے پکا کر کے کھلایا, اور وہاں پکانے والے فرمایا انہوں نے اپنے حصے میں کھانے کا کچھ نہیں آیا, صرف کھلایا ہے انہوں نے. اے اللہ بے لوث ان کی خدمت ہے, اے اللہ ان کی خدمت کو قبول فرما کر ان کی نسلوں میں دین کے داعی پیدا فرما, مستورات کی قربانی کو قبول فرما. اے اللہ گاؤں کے ایک ایک فرد کو قبول فرما, مدد کرنے والوں کو قبول فرما, محبت سے دیکھنے والوں کو قبول فرما. انہوں نے بھی محبت کے ساتھ نظام میں تعاون کیا ہے, جان میں, مال میں, عزت میں, آبرو میں خوب برکت عطا فرما. اللہ پاک جا رہے ہیں دوبارہ پھر آئیں گے, کیوں نہ آئے لوٹے لٹائے ہیں, جو ملا ہے تیرے در سے ملا ہے, آئیں گے اور بار بار آئیں گے, بڑی امید سے آئیں گے, اس لیے کہ تیرے در سے ہی ہمیں لینا ہے, تیرے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے. العالمین ہماری دعا کو حضرت کے طفیل مقبول فرما. الہی جینا کتائبین فلا تردنا خائبین, الہی مقصود ما کوئی و رضایت محبت و معرفت خود ملے. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو حاجات تو خلوت ہو گئی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.